ویلکم ٹو دا ڈارک روم۔ یہاں روشنی کم ہے لیکن کہانیاں گہری ہیں۔ اور آج میں آپ کو لے چلوں گی ایک ایسی کہانی میں جہاں اندھیرا صرف کمرے میں نہیں روح تک اتر جاتا ہے۔ ہر ایپیسوڈ میں ہم کھولتے ہیں ایک نئی فائل، ایک نیا راز، ایک نئی چیخ۔ تو دروازہ بند کر لو، لائٹس آف کر دو اور دل تھام لو، کیونکہ آج کی کہانی دی ڈارک روم سے باہر نہیں نکلتی۔ خاموش گھر کی چیخیں۔ آج آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ قصہ جو میرے ایک عزیز کے ساتھ پیش آیا۔ ایسا واقعہ جو سننا بھی محال ہے مگر حقیقت میں تو اس نے خود دیکھا۔ یہ کہانی ایک خاموش گھر کی چیخوں کی ہے جو راتوں کی تاریکی میں بول اٹھتی ہے۔ میرے دوست، میں اس کا نام نہیں لوں گی، چنانچہ اسے فرضی نام دے لیں۔ اس کا نام علی ہے۔ علی ایک بڑے شہر سے آیا تھا اور شہر سے دور ایک پرسکون قصبے میں رہنا چاہتا تھا۔ وہ ایک چھوٹا سا مکان خرید لایا، تھوڑا پرانا مگر خوبصورت، کم قیمت پر دیواریں پتھری سی، اور وہاں ایک درخت اسے ایک دم سکون دینے والی لگی۔ وہ مکان 2 منزلہ تھا، مٹی کی چھت اور بلند بالکنیوں کے ساتھ۔ گرمیوں کی شامیں، ہلکی ہلکی ہوائیں، پتوں کی خشک سرسراہٹ، سب کچھ اس میں خواب تھا۔ پہلے دن وہ بہت خوش تھا۔ اس نے گھر کی سجاوٹ کی، پردے لگائے، لائٹس ٹھیک کروائی اور اپنے ذاتی سامان سے بھرا۔ لیکن پہلی رات نے اس کی روح میں ایک تلخی چھوڑ دی۔ پہلی رات جب علی سونے گیا تو سب کچھ ٹھیک تھا، مگر تقریباً آدھی رات کو اس کی نیند ٹوٹ گئی۔ ایک ہلکی سی گونج آئی، جیسے کسی نے نیچے کے تالے کھولے ہوں۔ وہ اٹھا، روشنی جلائی، مگر گھر بالکل خاموش تھا۔ وہ سوچا شاید وہ خود نے آواز سنی ہو، مگر دل بے چین تھا۔ پھر بستر کی طرف نظر گئی اور اسے محسوس ہوا کہ بیڈ کے سامنے ایک سایہ ہے، وہ آدمی جیسا مگر کچھ ٹھیک نہیں۔ اس کا وجود دھندلا تھا، اس کی شکل واضح نہ تھی، مگر اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کسی انسان جیسا مخلوق ہے۔ علی نے آہستہ آواز میں بولا، کون ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ کوئی جواب نہ آیا، مگر وہ سایہ ہلنے لگا۔ اس کی حرکت غیر انسانی تھی۔ اس نے سر کو ایک عجیب زاویے سے گھمایا، جیسے گردن ٹوٹ چکی ہو۔ علی کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ جیسا تھا ویسا رہ گیا، سانس بند سی ہو گئی تھی، اور وہ مخلوق تھوڑی دیر بعد خود بخود واپس اندھیرے میں سمٹ گئی، جسے ہوا کی لہر کے ساتھ غائب ہو جائے۔ اگلی راتیں بھی عجیب گزرنے لگی۔ ہر رات وہی آوازیں، دروازوں کی کڑک، تالے کی عجیب سی آوازیں، اور کبھی کبھی سرگوشیاں جو سنائی دیتی کہ یہاں تم ڈرو، قریب آؤ۔ علی نے کئی بار دروازے اور کھڑکیاں مضبوط کر دی، مگر وہ سایہ ہر صورت واپسی کرتا رہا۔ ایک دن علی نے ایک بزرگ سے مشورہ لیا جو روحانیت جانتا تھا۔ بزرگ نے گھر کا حال دیکھا اور کہا، یہ مخلوق سایہ جنی ہے۔ سایہ ایک جن ہوتا ہے، اس کا سایہ ہے۔ وہ ایسے دروازوں سے آتی ہے جہاں انسان کی روح کمزور ہو، جہاں خوف اور تنہائی ہو۔ اس سے نجات ایک راستے سے ممکن ہے، ایمان کی طاقت سے، دعا سے، قرآن کی تلاوت سے اور اللہ کی پناہ مانگ کر۔ بزرگ نے علی کو کہا، ہر صبح سورۃ فلق، سورۃ الناس پڑھے اور رات کو دروازے بند رکھے، لائٹس بند نہ کرے، تاکہ وہ مخلوق خوف سے دور رہے۔ ایک رات علی نے فیصلہ کیا کہ وہ اس مخلوق کا سامنا کرے گا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا حقیقت ہے۔ رات تقریباً 1 بجے وہ اٹھا،
قرآن لیا اور آہستہ آہستہ چھت کی طرف قدم بڑھایا۔ وہ ہر قدم پر دل کی دھڑکن سن سکتا تھا۔ چھت کا دروازہ کھلا اور اس لمحے وہ سایہ اچانک وہاں موجود تھا۔ علی نے قرآن کی آواز بلند کی، تلاوت شروع کی، نعرہ تکبیر کہا، اللہ اکبر، اور مخلوق نے ایک خوفناک چیخ نکالی، جیسے کسی نے اس کی سانس چھین لی ہو۔ وہ چیخ ایک لمحے میں سناٹا بن گئی اور وہ مخلوق جیسے دھند کی طرح تحلیل ہو گئی۔ علی نے گھوم کر دیکھا، گھر میں سکون تھا۔ اگلی صبح علی نے گھر کا جائزہ لیا، مگر نشانات خراشیں، ہاتھوں پر، دیواروں پر سیاہ دھبے اور چھت پر عجیب نشان، جیسے کسی نے وہاں قدم رکھے ہوں۔ لیکن وہ تسلیم کر چکا تھا کہ وہ مخلوق کبھی واپس نہیں آئے گی۔ سفر کے بعد اس نے اپنا ایمان مضبوط کیا، ہر صبح نماز ادا کی، قرآن کی تلاوت مستقل کرنے لگا اور وہ خوفناک مخلوق ہمیشہ کے لیے غائب ہوگی۔ اب وہ کہتا ہے، اگر انسان ایمان مضبوط رکھے، خدا کی پناہ مانگے اور خوف کا مقابلہ کرے، تو کوئی سایہ، کوئی جن، کوئی خوفناک مخلوق آپ کو ڈرا نہیں سکتی۔ سو آئی ہوپ آپ کو میری آج کی سٹوری بہت اچھی لگی ہوگی۔ تو انشاءاللہ میں ایسی زبردست ہارر ویڈیو ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی، ایک نئی سٹوری کے ساتھ۔ اپنے ڈھیر ساری دعاؤں مجھے یاد رکھیے گا اور جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔